اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الہدی اما بعد. جی کریمہ سعدی جی، یہ کریمہ سعدی کس نے لکھا ہے؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور اس کی جو تقدیم و ترجمہ و توضیح ہے وہ کس نے کی ہے جی؟ صاحبزادہ ابو الحسن واحد رضوی صاحب نے. یہ انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے. آج ہم نے پڑھنا تھا صفحہ نمبر کیا ہے جی؟ 22. صفحہ نمبر 22 نکالو جی. یہ تو پڑھ چکے ہیں میرے خیال میں. ہاں 22 پڑھ چکے ہیں. 23 صفحہ ہے در مذمت بخیل. نہیں وہ ادھر کلاس میں ریکارڈ ہو گیا ہے ادھر سے. جی در مذمت بخیل. بخیل اس دن ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ سخی کے بارے میں. آج ہم جو بخیل کے بارے میں مذمت آئی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مذمت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو برا کہنا، کسی چیز کو برا کہنا. یہ کوئی اگر کام ہوتا ہے جو اچھا نہیں ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو مانتے نہیں، ہم اس کے خلاف ہیں. لو جی پہلا شعر ہے: اگر چرخ گردد بکام بخیل ور اقبال باشد غلام بخیل. ایک دفعہ اگر آپ محبت سے اس کو پڑھ لو تو بالکل بھی آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. آج کل ویسے یہ بیماری کوئی آئی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں وائرس آیا ہوا ہے، پیٹ میں لوگوں کے مروڑ پڑتے ہیں اور موشن لگ جاتے ہیں اور ایسے. تو آپ ان ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کے پیٹ کے موافق نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایسی کوئی چیز کھاتے ہیں ثقیل غذا، ثقیل کہتے ہیں سخت نہ ہضم ہونے والی یا مشکل سے ہضم ہونے والی، تو پھر آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور گرم پانی کا زیادہ استعمال کریں. اگر چرخ گردد بکام بخیل ور اقبال باشد غلام بخیل. کٹھا پڑھو ذرا. بخیل کہتے ہیں کہ اگر آسمان بخیل کی مرضی کے مطابق گردش کرے، آسمان، اور اگر قسمت کنجوس کی غلام ہو جائے. بخیل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوس کو. مکھی چوس یہ بھی ساتھ لگاتے ہیں، کنجوس مکھی چوس. یہ مشہور تو اس لیے ہوا تھا کہ کوئی مکھی شہد میں گر گئی تو کنجوس نے مکھی کو منہ میں ڈال کے اس کو بھی چوس لیا تھا. تو وہ وہاں سے یہ مشہور ہو گیا. مکھی آئی ہے نا، مکھی جو آپ کو کیا ہوتا ہے نا، سادہ سے نام کیا ڈول چھوڑو. میں انہاں اپنا لازم تو آسان حدیث پڑھی بھائی مکھی نال کئی شے. ہاں ایک پاروج. پورا ڈبو چھوڑ. ہاں اس نے وجہ ہے کہ ایک پاروج بیماری دیکھی شفا ہے. انہوں چلیا تو نہ نہیں پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے جو گزر کے آنی بہت اٹھ کے آنی تو میں کہاں آ کی کیوں کر یہ اپنا بعد یہ تو گٹرا تک گندگیاں گٹرا چوک کے بچھانی. اچھا بھائی مکھی کے بارے میں کیا ہے؟ اگر مکھی آگے بیٹھ گئی چائے کے اوپر، پانی کے اوپر، جوس کے اوپر، ویسے جو شہر میں چیزیں ملتی ہیں ان میں سب میں مکھیاں ہوتی ہیں. آپ نے پریشان، ہاں اس میں زیادہ جو ہے نا وہ بس صرف پونا رکھنے نا مکھیاں اتنے رہ نہیں آتے تو اسی سمجھ ہائے 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 ادھر وہ نلکی لگا کے نا ایسے سٹائل سے پی رہے ہوتے ہیں پھر. ہاں اچھا تو اگر گر جائے تو چونکہ مکھی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے. لفظ شفا ہوتا ہے. تو آپ اس کو ایک دفعہ پھر ڈبو دو اور باہر پھینک دو اور وہ پی لو، پھر آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. اس سے ایک یہ ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو خواہ مخواہ درست ہوگی بات.
دوسرا یہ ہے کہ رزق کو ضائع نہیں کرنا. کئی لوگ بہت زیادہ نفیس ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اب یہ نہیں پیتا. تو یہ ضروری نہیں کہ پینا ہی ہے, ٹھیک ہے نہیں پیتا تو وہ ضائع نہیں کریں, ویٹو نہیں, کسی کتے کو ڈال دیں, کسی بکری کو پلا دیں, کسی جو چیز بھی. رزق ضائع کرنے سے منع کیا. سمجھ گئے ہو جناب؟ آگے چلو جی. یہ تو بات کرساں وگر در کفش گنج کاروں بواد. پڑھو ذرا. وگر در کفش گنج کاروں بواد وگر تابعش ربع مسکوں بواد. چلو خیر نہیں پڑھا جا رہا تو یہ بعد میں ٹرائی مار لینا. اگر قارون کا خزانہ اس کی مٹھی میں آ جائے. کس کی مٹھی میں؟ بخیل کی. نیز تمام دنیا اس کے تابع فرمان ہو جائے, ساری دنیا اس کے تابع ہو جائے یعنی فرما بردار ہو جائے. نہ یرزد بخیلاں کے نامش بری وگر روزگارش کند چاکری. آگے کہتے ہیں کہ تو پھر بھی بخیل اس قابل نہیں ہے کہ تو اس کا نام لے. سارا زمانہ اس نے فرما برداری کرنا پہ ہوئے. قارون کا خزانہ اس کی مٹھی میں ہو تو پھر بھی بخیل اس قابل نہیں کہ تو اس کا نام لے, اگرچہ زمانہ اس کی غلامی کرے. لوگوں کو دیکھ کے آپ نے نہیں کرنا. اگر وہ بخیل ہے تو آپ نے اس کا نام بھی نہیں لینا. جس طرح کفار ہوتے ہیں نا, کفار ان کے کام کچھ اچھے بھی تو ہوتے ہیں. پاکستانی ہمارے اکثر مثال دیتے ہیں, او جی کہتے تسی ونجو نا انگلینڈ, امریکہ, یورپ, بس انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا, باقی ان کے کام بالکل اس طرح ہیں. یہ تعریف بھی درست نہیں, کیونکہ آپ نے کافر کی تعریف کی جو اللہ رسول کا منکر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہے اور اس میں کوئی خرابیاں بھی ہیں, اس کی تعریف آپ اس کے مقابلے میں کرو. اگر وہ کام آپ کو اچھا لگا ان کا کوئی, یعنی وہ عین سنت رسول کے مطابق تھا, تو آپ یوں کہیں دیکھیں جی سنت رسول یہ ہے کہ یہ کام اس طرح کیا جائے. اگر ان کی تعریف کریں گے تو آف کورس بندہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے. تو کافروں اور ایسے لوگ جو اللہ رسول کے منکر ہیں ان کی تعریف کرنے سے بھی منع کیا گیا, جس طرح یہاں بخیل کی تعریف کرنے سے منع کیا گیا. حالانکہ یہ مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, لیکن اس میں یہ جو بخیلی والی عادت ہے اس کی وجہ سے کہہ دیا کہ اگر اس کے پاس قارون کا خزانہ ہے تو آپ اس کی تعریف کریں گے تو لوگ کہیں نہ کہیں مائل اس طرح ہو جائیں گے کہ خزانہ پاس رکھیں گے, کسی کو بانٹیں گے نہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اس کی تعریف نہیں کرنی. تو آگے جی مکن التفات بمال بخیل. آئے ہائے ہائے, یہ بہت آپ کے لیے ضروری ہے. مکن نہ کر التفات توجہ بمال بخیل, بخیل کے مال کی طرف. ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ کا, وہ پھر انشاءاللہ اگلی کلاس سے اسی طرح کر لیں گے. مبر نام مالو منالے بخیل. مبر نام مالو منالے بخیل. بخیل کی دولت کی طرف توجہ نہ کر, بلکہ اس کے مال و دولت کا ذکر ہی نہ کر. یہ اصول آپ کو شیخ سعدی اس کی چھوٹی سی کتاب میں اتنے زبردست بتا دیں گے تاکہ آپ کبھی بھی کسی سے وہ نہ ہو سکیں. بخیل ار بود زاہد بحر و بر. توجہ 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 شعر کی طرف. بخیل یہ شعر نہیں ہے, یہ پوری پوری نصیحت ہے ہر شعر میں. بخیل ار بود زاہد بحر و بر بہشتی نباشت بحکم خبر. آیا ہے بحکم خبر سے مراد یہاں حدیث ہے, ٹھیک ہے. نباشت نہیں ہو سکتا, بہشتی بہشتی ہو گیا, وہ بہشتی نہیں ہو سکتا, یہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کب کون سا بخیل؟ کہتے ہیں بخیل اگر زاہد زمانہ بھی ہو جائے, ہے کنجوس, اس میں کنجوسی والی عادت ہے اور زہد اتنا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, سارے کام کرتا ہے نیک کام. بخیل اگر
زاہد زمانہ بھی ہو جائے تو حدیث کے حکم کے مطابق کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور سخی اس کے ساتھ میں شامل کر لوں یہ سخی اگر گناہگار بھی ہو تو وہ سخاوت کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. یہ دوسری جگہ آیا ہوا ہے, کہیں آئے میں بتا دوں گا پھر آپ. آگے جناب, بخواری چو مفلس خورد گوشمال, بخواری چو مفلس خورد گوشمال سخیاں ز اموال بر میں خورند. نہیں یہ غلط ہو گیا ہے. بخیل ارچ باشد تونگر بمال, بخیل ارچ باشد تونگر بمال بخواری چو مفلس خورد گوشمال. اب شعر پورا ہو گیا. بخیل اگر مال کے سبب دنیا دولت مند بھی ہو جائے تو پھر بھی مفلس کی طرح ذلت اٹھائے گا. مفلس جس کے پاس کچھ نہ, یعنی اگر اس کے پاس بہت دولت آ جائے نا, ابھی ہم فی الحال مثال دینے کے موڈ میں نہیں ہیں, بڑی مثالیں ایسی ہیں ہمارے پاس. آگے جناب, سخیاں ز اموال بر میں خورند آیا ہے. سخیاں ز اموال بر میں خورند بخیلا غموں سیموں زر میں خورند. اس شعر کو آپ نے نا پوری توجہ سے پڑھنا ذرا. اہل سخاوت جو ہیں, جو سخی ہوتے ہیں, اپنے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نام کا وہ بہت دیتے ہیں, اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے اللہ کے نام کے دینے سے اور اللہ کے بندوں پہ یا اللہ کے مخلوق پہ خرچ کرنے سے یہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اہل سخاوت اپنے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بخیل سونے چاندی کا غم کھاتے ہیں. سونا چاندی کٹھا کی تھی انہیں چھپانے رہنے, اتنے رکھو, اتنے میں سونا رکھا, اتنے میری فلانی شے پئی, کہیں چاہیے فلان ہے ٹگان ہے, اس طرح ہوتا ہے نا. تو آپ نے بخیل نہیں بننا بلکہ کیا بننا ہے؟ سخی. کیونکہ جو مال کو اکٹھے کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ رسول. دعا یہ کرو کہ جو ضرورت کا ہو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کیے رکھے. اور میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات بتانے لگا ہوں کہ قرآن کا فیصلہ ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں لگا رہتا ہے, جو گناہوں سے بچتا ہے اور جو ایسے نیک کام کرتا ہے, اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ یاد رکھیے گا. اس لیے اگر ایمان آپ کا پکا ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ. اب یہ تواضع والا بھی میرے خیال میں پڑھ لیتے ہیں, کیوں جی, یا نام حق کی طرف جائیں. چلو آج یہ کافی ہے. اس میں وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے ہم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرما. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.